السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر اتفاق ہو گیا۔ آئی ایم ایف کو پیٹرولیم پر لیوی 50 روپے لیٹر تک بڑھانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ 1 ستمبر سے پیٹرول پر 10، ڈیزل پر 5 روپے لیوی بڑھائی جائے گی، جبکہ ستمبر میں پیٹرول پر لیوی بڑھ کر 30 اور ڈیزل پر 15 روپے ہو جائے گی۔ ملک میں اس وقت پیٹرول پر 20، ڈیزل، مٹی کے تیل پر 10 روپے لیوی عائد ہے۔ ملزم بار بار جھوٹ بول رہا ہے، پولی گرافک ٹیسٹ کروانا ہے، یہ مجرمانہ سازش کا کیس ہے۔ ملزم اقرار کر چکا ہے کہ اس کا ایک موبائل ڈرائیور کے پاس ہے، ابھی تفتیش باقی ہے۔ ادارے میں بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں گرفتار شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ مسترد ہونے کے حکم کے خلاف اسلام آباد کی عدالت میں نظر ثانی درخواست پر سماعت کے دوران اسپیشل پروسیکیوٹر کے دلائل۔ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ تفتیشی افسر 3 دن میں تفتیش نہ کر پائے، حالانکہ موبائل ان کے پاس تھا، ساری چیزیں ملزم نے نہیں دیں، تفتیشی افسر نے بھی کچھ کرنا ہے۔ شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل مکمل، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، آج ہی سنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ پنجاب کی دوپہر 2 بجے سے پہلے 25 مئی کے واقعے پر FIR درج کرنے کی ہدایت۔ ہاشم ڈوگر کہتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت میں آئے 1 ماہ ہو گیا، 25 مئی کے واقعے پر کسی ایک شخص کے خلاف بھی FIR درج نہیں ہوئی۔ دوپہر 2 بجے تک کارروائی نہ ہوئی تو وہ ذاتی طور پر پوچھیں گے۔ DIG اڈیالہ جیل رانا عبدالرؤف اور سپرنٹینڈنٹ چودھری اصغر گجر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر پارلیمانی امور پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں کہ دونوں افسران کو شہباز گل معاملے پر مجرمانہ خاموشی اور غیر قانونی کارروائی پر ہٹایا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو متحدہ عرب امارات کے دوسرے اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی یونین سے نواز دیا گیا۔ صدر UAE محمد بن زائد نے آرمی چیف کو آرڈر آف دی یونین ایوارڈ دیا۔ ISPR کے مطابق 26 جون 2022 کو سعودی عرب نے آرمی چیف کو میڈل آف ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا۔ 9 جنوری 2021 کو آرمی چیف کو بحرین کے اعلیٰ فوجی اعزاز آرڈر آف بحرین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 5 اکتوبر 2019 کو اردن کے بادشاہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرڈر آف ملٹری میرٹ ایوارڈ سے نوازا۔ 27 دسمبر 2018 میں روس کی جانب سے تہنیتی خط دیا گیا۔ 20 جون 2017 کو آرمی چیف کو ترک فوجی اعزاز لیجن آف میرٹ سے نوازا گیا۔ بھارت سے چھوڑے گئے پانی کے باعث دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح بتدریج بلند، پانی کا بہاؤ 20,000 سے زائد کیوسک ہے۔ بھارت نے مزید پانی چھوڑا تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ سول ڈیفنس حکام نے خبردار کر دیا، آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت جاری۔ عملہ سائٹ پر موجود مسلسل مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ دریائے راوی پر فی الحال ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کی گئی۔ بارش اور سیلابی ریلے سے بلوچستان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، لوگ کھلے آسمان تلے موجود، مشکلات برقرار۔ 400 سے زائد افراد سیلابی پانی میں محصور ہو گئے۔ ریلا لوگوں کی عمر بھر کی جمع پونجی بہا لے گیا، فصلیں تباہ، مویشی بہہ گئے، مکانات نہ رہے۔ بارشوں نے جو، مکئی، جوار اور مختلف سبزیوں کی فصلیں تباہ کر دیں۔ ایک ڈیم ٹوٹ گیا، کئی بند ریلوں کی نظر ہو گئے۔ موسیٰ خیل کا بلوچستان کے دیگر علاقوں اور پنجاب سے رابطہ منقطع۔ کوہ سلیمان میں آج اور کل طوفانی بارشوں کی پیش گوئی، پہاڑی علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ راجن پور میں 48 گھنٹوں میں سیلابی ریلے کا خطرہ، تمام محکمہ الرٹ۔ ضلع بھر میں 40 فلڈ ریلیف کیمپ قائم، ندی نالوں میں سیلابی پانی کی آمد جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ کراچی کا موسم شاندار لیکن سڑکوں کا برا حال، سڑکوں پر سفر کرنا دشوار۔ شہر میں صبح سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، کورنگی کاز وے روڈ ٹریفک کے لیے آج بھی بند۔ ٹاور سے سرجانے گندگی، کیچڑ، غلاظت جگہ جگہ موجود۔ سول ہسپتال بند سپاٹ کے قریب بارش کا پانی مکمل صاف نہ کیا جا سکا، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ ایم اے جناح روڈ پر KMC آفس کے سامنے اور لائٹ ہاؤس کے قریب پانی موجود۔ نون لیگ رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ وفاقی وزراء پر پرچے درج کرنے ہیں تو کریں، پنجاب میں ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ کہا پیٹرول کی قیمت اوگرا دیکھتا ہے، حکومت کا اس پر کوئی دباؤ نہیں، بجلی جتنی سستی بن سکتی تھی ہم بنا رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک سے بات کر رہے ہیں، 4 سال کی غفلت کا اثر تو رہے گا، ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، حکومت میں آنے کے بعد ہمارا کوئی کیس ختم نہیں ہوا۔ نواز شریف علاج کرانے لندن گئے، واپسی کا فیصلہ نواز شریف یا ان کے ڈاکٹرز کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی ضمانت منسوخ، اینٹی انکروچمنٹ حکام نے حراست میں لے لیا۔
حلیم عادل شیخ پر سرکاری زمین پر قبضے کا الزام ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم حلیم عادل شیخ تحقیقات میں شامل نہیں ہو رہے۔ 12 نوٹسز کے باوجود حلیم عادل بیان ریکارڈ کرانے نہیں آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اگلے ہفتے قطر کا سرکاری دورہ کریں گے۔ سینئر وزراء، سول اور فوجی افسران بھی ساتھ جائیں گے۔ وزیر اعظم کے دورے میں LNG سپلائز اور مؤخر ادائیگیوں کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ قطر کی پاکستان کے ملکیتی اداروں میں سرمایہ کاری کے معاملے پر بھی بات چیت کا امکان۔ وزیر اعظم قطر سے واپسی پر UAE کا بھی دورہ کریں گے۔ عام انتخابات میں سابق وزیر اعظم نواز شریف انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا جدہ میں تقریب سے خطاب۔ کہا، مشکل وقت گزر چکا، پاکستان اب معاشی اور سیاسی استحکام کی طرف گامزن ہے۔ ملک عمرانی فتنے، فساد اور سیاسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حکومت آئینی مدت پوری کرے گی، انتخابات وقت مقررہ پر ہوں گے۔ منظور وسان نے پھر خواب دیکھ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر زراعت کہتے ہیں کہ -1 پہلے بھی ہوا ہے، -2 اور 3 کے چانسز ہیں۔ ملک میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ماضی کے فیصلوں کی درستی کے لیے ابھی اور بھی اہم فیصلے ہونے ہیں۔ جیسے عمران خان کو لایا گیا تھا، ایسے ہی واپس اپنی جگہ جائے گا۔ عام انتخابات 2023 میں ہوں گے۔ لاہور میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 9% سے زائد ہو گئی۔ ملتان اور پشاور میں شرح 6.5%۔ میرپور آزاد کشمیر میں شرح 5% سے زائد رہی۔ ملک میں کورونا سے مزید 5 افراد انتقال کر گئے۔ 526 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.5% سے زائد رہی۔ ایران کے وزیر شاہرات اور شہری ترقی رستم قاسمی اسلام آباد پہنچ گئے۔ وہ پاک ایران مشترکہ اقتصادی کمیشن کے 21ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کل تک جاری رہے گا۔ ایرانی وزیر دورے کے دوران پاکستانی حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔ ہندو انتہا پسندوں نے امریکی ہندوؤں کو بھی نہ بخشا۔ کیلیفورنیا میں بھارتی وزیر اعظم کی انتہا پسند پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کرنے والوں پر حملہ کر دیا۔ خواتین مظاہرین کو بھی نشانہ بنایا۔ مسلمانوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں پر مظالم کے عکاس، بینرز اور پوسٹرز پھاڑ دیے۔ پولیس نے صورتحال کنٹرول کی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید کمی۔ دوران ٹریڈنگ برنٹ خام تیل 92 WTI $87 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ گیس کی قیمت $9 فی MMBTU کی سطح عبور کر گئی۔ دوران ٹریڈنگ عالمی گیس $9.45 فی بیرل پر فروخت۔ نیدرلینڈ نے 315 پہاڑ جیسا ہدف حاصل کرنے کے لیے جان لڑا دی۔ پاکستان پہلا ون ڈے صرف 16 رنز کے فرق سے جیت گیا۔ مداحوں کو کمزور ٹیم کے ساتھ مقابلے میں رنز کی برسات کی امید تھی، لیکن ہماری ٹیم سنبھل کر کھیلی۔ فخر زمان کی سینچری، بابر اعظم اور شاداب خان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت 6 وکٹس پر 314 رنز بنائے۔ نسیم شاہ اور حارث رؤف نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ فخر زمان مین آف دی میچ قرار۔ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ اور اسلامی یکجہتی گیمز میں خواتین سوئمنگ کی 100 میٹر بٹر فلائی میں بسمہ خان نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 100 میٹر بریسٹ اسٹروک کے فائنل میں مشال ایوب 7ویں نمبر پر رہیں۔ 200 میٹر فری اسٹائل کے فائنل میں جہاں آرا نبی کا 8واں نمبر۔ مردوں کے 800 میٹر فری اسٹائل کے فائنل میں امام صدیقی کا 6واں نمبر۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔